لوگ دوسروں کے کیڑے نکالتے نکالتے خود قبر کے کیڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی عیب جوئی کرنا نہیں چھوڑتے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنی جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر ہوتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ کتنا خالی سا لفظ ہے جی، مگر بھر جائے تو اف۔ گلاب چاہے کسی بھی رنگ کا ہی کیوں نہ ہو، مگر پہچانا وہ اپنی خوشبو سے ہی جاتا ہے۔ انسان بھی چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی ذات کا، کسی بھی قبیلے کا ہو، مگر پہچانا وہ اپنے اخلاق کی خوشبو سے ہی جاتا ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لاتعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ دور حاضر کے مسلمان کا دین اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جھلکتا ہے، کیونکہ عمل سے دین کا اظہار کرنا انتہائی دشوار واقع ہوا ہے۔ اپنے گھر یا خاندان کی بری باتیں باہر کے لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ، ورنہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا اور تمہارے خاندان والوں کا مذاق اڑائیں گے۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آپ، پیچھے سانپ۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ یہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب کبھی تمہارا برا ہونے نہیں دے گا۔ مردوں کے لیے چاہے سب عورتیں پردہ کر لیں پھر بھی آپ کو اپنی نظروں کا حساب دینا ہوگا۔ عورتوں کے لیے چاہے سب مرد اپنی نظریں جھکا لیں پھر بھی آپ کو اپنے پردے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کا حکم مانیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، دین کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سے عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ دوسروں کی مدد کرو، حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہر شخص کو راضی منافق آدمی ہی رکھ سکتا ہے۔ بعض امیر باسور لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہی رہتے ہیں۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش